السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويفتح له ابواب السماء ويقول رب عزتي وعزتي لانصرنك ولو بعد حين۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے میں اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ ایک روزے دار کی روزہ کھولنے کے وقت، اس میں حتیٰ یفطر کا لفظ آیا ہے، حتیٰ وقت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، بعض نے وہ ترجمہ کیا اور سیدھا سا ترجمہ یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یعنی دن بھر روزہ دار کسی وقت بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دوسری بات امام عادل کے بارے میں کہی گئی ہے، یعنی عادل بادشاہ، جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، اس کی بھی اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرد وہ ہے کہ دعوت المظلوم، جو شخص مظلوم ہے اس کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وعزتی، اور میری عزت کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، کی ضرور بالضرور میں تمہاری مدد کروں گا اگرچہ اس میں تھوڑی تاخیر ہو، مصلحت کی بنیاد پہ۔ ناظرین کرام، افطار کے وقت کی دعا سب سے پہلے ہے دعوت الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں اور دیگر احادیث میں بھی روایت موجود ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم سب خاص افطار کے وقت اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ دعاؤں کے اہتمام کا خیال ہی نہیں رہتا۔ خاص طور سے گھر کی ماں بہنیں، خواتین افطار بنانے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتی ہیں، مصروف ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ افطار کرنے سے چند منٹ پہلے، دعا کرنے میں کتنے منٹ لگتے ہی ہیں، چند منٹ پہلے انسان اپنے آپ کو فارغ کر لے، گھر کی خواتین کو اور بچوں کو فارغ کر لے، ممکن ہو تو دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، پھر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک بات اور غور کرنے کی یہ ہے کہ خواتین عام طور سے اس وقت فارغ نہیں ہو پاتی ہیں، یہ ان کی مجبوری بھی رہتی ہے۔ کبھی کبھی اتنا تنگ ہو جاتا ہے وقت کہ وہ مطبخ میں، کچن ہی میں اپنے وقت کو اس وقت صرف کرنا مجبوری سمجھتی ہے، اور ان کے لیے مجبوری ہوتا بھی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس وقت وہ فارغ ہو کر کے دعا کے لیے نہیں بھی بیٹھ سکتے ہوں تو کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو رطب اللسان رکھتے دعاؤں سے اور تحمید و تسبیح سے، اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کرنے سے، اور اپنی زبان سے دعاؤں کو جاری رکھیں۔ البتہ ایک بات یہ بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دعائیں مانگنے کے بعد کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تم میں سے ہر ایک شخص کی دعائیں قبول کرتا ہے، بس یہ ہے کہ دعاؤں کی قبول کرنے کی تین طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی ٹھیک وہی چیز عنایت کر دیتا ہے جو چیز بندہ طلب کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کے مانگنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی باتیں بظاہر نظر نہیں آئیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ اجر عنایت فرمائے گا۔ بلکہ بعض احادیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس اجر کو بندہ دیکھے گا تو یہ کہے گا ہم نے تو اس طرح کی نیکی کی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کہے گا تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں دعائیں کی تھی، وہ دعائیں تمہاری وہاں قبول نہیں ہوئی، اسی کے بدلے میں یہ ہے۔ وہ شخص افسوس اس بات پہ کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں دعاؤں کے قبول ہونے کے تعلق سے، جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے مال حرام۔ اگر حرام غذا جسم کے اندر سرایت کر گیا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں اس تعلق سے بہت رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ بندہ رب رب پکارتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ تم اپنے کھانے کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مال حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رزق حلال اور برکت والی روزی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔